بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ دین اسلام یہ مکمل دین ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دور کے مطابق آدم علیہ السلام سے چونکہ انسانیت کی ابتدا ہے، افراد کم ہیں، اس لیے اس دور کے مطابق کچھ قوانین تھے۔ جس طرح جو پہلے جوڑا پیدا ہوتا تھا ان کی شادی دوسرے جوڑے سے ہوتی تھی اور ہمیشہ ایک لڑکی ایک لڑکا ہی پیدا ہوتے تھے۔ اس وقت اس دور کے مطابق قانون تھا۔ جس طرح انسانیت بڑھتی گئی، قوانین میں تبدیلی آتی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان فرمائی، میری مثال ایسی ہے جس طرح کوئی انسان ایک مکان بناتا ہے جس میں ایک کونا میں ایک اینٹ کی خالی جگہ باقی ہے اور وہ آخری اینٹ میں ہے، جس سے یہ دین مکمل ہو گیا۔ اب دین اسلام کے نازل ہونے کے بعد دور کے ساتھ جدید دور سے جدید ضروریات سے کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن و سنت میں، قرآن کریم میں ضابطہ قانون اجمالی انداز میں بیان کیا جاتا ہے جو ہر دور کے مطابق وہ فٹ آتا ہے۔ کسی دور میں بھی اس کی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نماز کا حکم ہے، نماز کی تفصیل حدیث میں ہے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، تفصیل حدیث میں ہے۔ حتیٰ کہ اس کی وضاحت، جدید دور کی اشیاء کی وضاحت خلفائے راشدین سے موجود ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جس کی تائید حدیث سے ہے۔ اور فوج کا نظام، پولیس کا نظام، ڈاک کا نظام، یہ تمام نظام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے موجود تھے۔ یہ تمام نظام اس وقت موجود تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمیں الگ قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے نظام اس دور میں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ فوج کو اخراجات کتنے ملیں گے، عدلیہ کو اخراجات کتنے ملیں گے، اسمبلی والوں کو کتنے ملیں گے، یہ قانون خلفائے راشدین کے دور میں موجود تھا۔ آج اس کے لیے نیا قانون بنانا، گاڑیاں دینے کی سہولت بنانا، ان کو خرچہ دینا کہ جو الیکشن میں جیتا ہے اس کا اتنا خرچہ دینا، یہ سب غیر اسلامی چیز ہے۔ اس دور میں اسمبلی میں شامل ہونے والے سارے فی سبیل اللہ تھے، کسی کی تنخواہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو آدمی دین کے لیے، ملک کے لیے کبھی کبھار مشورے کی ضرورت ہے تو مشورے کے لیے 2-3 گھنٹے ٹائم نہیں نکال سکتا، نہ مذہب کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، نہ ملک کے لیے ہے، پیسے دو تو آؤں گا، ایسے آدمی کی ملک کو ضرورت نہیں ہے۔
جو پہلے خرچہ مانگتا ہے کہ اتنا میں خرچہ دوں گا تو آؤں گا، اسلام میں ایسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ اسمبلی میں یہ باتیں نہیں ہوتی، مشاورت کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، کوئی نئی بات پیش آئی ہے تو اس کے لیے کبھی کبھار مشورہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ بڑے علماء جو دین کو صحیح سمجھتے ہوں ان کو اسمبلی میں بلایا جاتا ہے۔ خالی جو دین کو جانتا ہی نہیں، جس کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، وہ اسمبلی میں بیٹھا ہو۔ یہ اسلامی ملک ہے، یہ انگریزوں کا نہیں ہے کہ سارے بدھو بیٹھے ہوں۔ بدھو سارے انگریزوں میں ہوتے ہیں، اسلام میں بدھو نہیں ہوتے۔ کہ ایک نظام کے لیے شریعت لا، کیا جو قانون کے لیے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، کیا سب کے پاس قانون شریعت کی شرعی لا کی ڈگری سب کے پاس موجود ہے؟ کیا سب نے شرعی لا کیا ہے؟ شرعی لا کرنے کے باوجود وہاں پہ ووٹوں کی گنتی نہیں ہوگی کہ کتنے آدمیوں نے اس بات کے حق میں بات کہی ہے، کتنوں نے مخالف کہی ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، ہر آدمی نے اس موضوع پر اپنی مشورہ دے کر دلیل دینی ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ اب سب کے دلائل کا تجزیہ ہوگا کہ کس کی دلیل وزنی ہے اور کس کے پاس دلیل نہیں ہے، دلائل سے فیصلہ ہوگا۔ جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے بہت پڑھے لکھے اسکالر ان سے بات کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اب ان کی مخالفت کرنے والے ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں، وہ ایک آدمی سب کو مطمئن کرتا ہے، دلائل سے مطمئن جب کرتا ہے تو خود ہی قائل ہو جاتا ہے کہ آپ کی بات درست ہے۔ اس کا نام ہے کہ شریعت میں اسمبلی میں بات کرنے والے اس طرح کے اس لیول کے آدمی ہونے چاہیے جن کا اپنے دین پر قرآن کریم کے بارے میں، حدیث کے بارے میں اتنا عبور ہو کہ ہر آدمی کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار لگا دے کہ یہ بھی ہمارے مذہب میں یہ بات اس طرح حدیث میں ہے، ایسے قرآن میں ہے، قرون اولیٰ کے فلاں فلاں لوگ یہ عمل ایسے کرتے رہے، سب دلائل پیش کرتے۔ صحیح بخاری پڑھ کر دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں، اس موضوع پر قرآن پاک سے آیت پیش کریں گے، ایک حدیث پیش کریں گے، یا صحابہ تابعین تبع تابعین کے فتویٰ جات ساتھ بیان کریں گے کہ فلاں تابعی کا، فلاں صحابی کا، فلاں محدث کا یہ فتویٰ موجود تھا، اس کا قول نقل کر دیں گے۔ یہ اسمبلی میں بحث کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دلائل پیش کرنا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی دلیل قرآن و سنت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کی ہر قسم کی ضروریات عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، بنانے والا وہ ہے، تو پھر اس کی ضروریات کی رہنمائی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اس نظام کی خلافت کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، آگے پھر آپ کے خلافاء ہیں جنہوں نے آگے یہ خلافت کا نظام سنبھالا اور اس شریعت کو آگے نافذ کیا۔ جب تمام نعمتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر زندگی
گزارنے کے اصول بتانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام کی ہے تو آج کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کو حلال کرے۔ جس طرح اسلامی ممالک میں اکثریت میں شراب اسلامی ممالک میں سب میں پائی جاتی ہے، بہانہ ہوتا ہے یہ سعودی عرب میں جو لوگوں کے لیے امریکی کمپنیاں جو کام کر رہی ہیں یہ ان کے لیے شراب الگ رکھی جاتی ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ ایسے ہر قانون کی گنجائش نکالتے ہیں یہ فلاں کے لیے ہے۔ بھی قرآن و حدیث کا مقصد پھر کیا ہے کہ اسلام نے جو چیز حرام کی ہے اس کے مضر اثرات ہیں، اسی لیے تو حرام کی ہے کہ وہ مضر ہے۔ ہمارے اسمبلی کے فیصلے سے حلال کرنے کا معنی تو یہ ہوا کہ نہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نہ نبی کو پتہ ہے، یہ زیادہ علم والے آ گئے ہیں جو ہر چیز کو حلال کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز شریعت میں نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی اور انسان کے لیے مفید بھی ہو۔ جو حرام کی ہے وہ مضر صحت ہے۔ شراب پینے والا دماغی طور پر معوف ہو جاتا ہے، دماغی اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ جتنا شراب زیادہ پیے گا وقتی طور پر اس میں جوش ہوگا، لیکن اس کے اعصاب سن ہو کر اعصابی طور پر مریض بنتا جاتا ہے۔ شریعت نے اسی وجہ سے اس کو حرام کیا کہ یہ مضر صحت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر خنزیر کا گوشت وہ لوگ کھاتے ہیں، ہماری شریعت میں حرام ہے اس لیے کہ خنزیر کے گوشت کھانے کی وجہ سے اس قوم میں جو بیماریاں لگی ہیں انگریزوں کے پاس آج تک ان بیماریوں کا علاج آج بھی نہیں ہے۔ جو خنزیر کا گوشت کھانے سے جو بیماریاں لگتی ہیں ان کو یورک ایسڈ کی وجہ سے، تضامن کی وجہ سے، خارش کی شدت ہونا، آج بھی ان کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ ساری قوم کو ان کو خارش ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حرام کیا ہے اس کے مضر اثرات ہیں۔ شرعی طور پر صحبت کے بعد جلدی غسل کرنا افضل ہے، کم از کم وضو کر لیں، اپنی ضروری صفائی کر لیں۔ اگر پھر سو جائیں صبح اٹھ کر غسل کر لیں باقی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل چیز اس وقت غسل کرنا یہ افضل ہے۔ اب اس کے فوائد، پورے جسم میں انسان کے جب خون گردش کرتا ہے تو ایسے موقع پر خون کی تحریک سے پورے جسم میں ایک ایک لو میں یہ تحریک سے تیز ہو جاتی ہے۔ جب فوری غسل کریں گے تو جسم ٹھنڈا ہو کر خون اپنی جگہ پہ واپس چلا جائے گا اور پوری جلد جو ہے پرسکون ہو جائے گی۔ اگر ایسے نہیں کیا، خالی ٹیشو استعمال کر لیا تو خارش کی بیماری ساری انگریز قوم میں ہے، ایک بھی ان سے بچا نہیں ہے، ساری قوم بیمار ہے۔ کیونکہ ہماری شریعت میں جو بات تھی سب انسانوں کے لیے مفید ہے، کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور جو اس کو غلط استعمال کر پوری وہ ساری قوم ایڈز کی مرض میں مبتلا ہے اور سگار کی مرض میں مبتلا ہے، ساری عورتیں سارے مرد وہ ساری قوم بیمار ہے، بڑی بڑی خطرناک بیماریوں کا شکار ہے۔ اور آج ہم ان قوموں کی نقل کرتے ہوئے شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہے ہیں۔ کیا اپنے دین پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کامل دین دیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہمارا دین کامل ہے۔ اور بھائیو، دنیا کی کتابیں پڑھنے کے لیے آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، تبیانا لکل شیء، لیکن عربی الفاظ کی گہرائی سمجھنے کے لیے پہلے اتنا نالج ہونا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، عربی النسل ہیں، خاندان قریش میں سے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مدینہ میں پڑھنے والے ہیں، مسجد نبوی میں پڑھنے والے ہیں، لیکن پڑھ کر 3-4 سال
دیہاتوں میں گئے ہیں کہ عربی زبان دیہاتی لوگ ان الفاظ کو کہاں کہاں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ عربی لوگ کہ جو دیہاتوں کے لوگ ہیں وہ زبان کے ماہر ہوتے ہیں، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کی باریکیاں سیکھنے کے لیے دیہاتوں میں گھومے ہیں کہ میں نے قرآن و حدیث کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، کسی لفظ کا ترجمہ مجھ سے غلط نہ ہو جائے۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں یہ علم بھی نہیں ہے، پھر اتنا فخر، اتنا ڈٹائی سے قرآن و حدیث کا رد۔ اور بھائیو، دنیا کی ہر بات کا علم قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ موجودہ طب، ڈاکٹری، جس کو آپ انگریزی علاج کہتے ہیں، یہ انگریزی علاج کو نئی چیز نہیں ہے۔ پرانے حکماء کی کتابیں جو انگریزوں نے چرائی تھی یہاں سے، ان سے کچھ حصے کا یہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے، باقی جگہ کو ٹرانسلیشن ہوئی بھی نہیں ہے، اسی کو ڈاکٹری میں سکھایا جاتا ہے۔ بے شک آپ پرانی عربی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، یہ ساری عربی سے کچھ حصے کی نقل کی گئی ہے۔ اگر پوری کتاب پڑھیں تو اس میں چہرہ دیکھ کر ساری بیماری کا آپ بتا سکتے ہیں، کسی آلات کی اور کسی چیکنگ کے لیے لیبارٹری میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر چیز چہرے پہ موجود ہوتی ہے۔ عرب اطباء میں یہ سب چیزیں موجود تھیں، ہم اصل اسلامی طب کو چھوڑ کر ان کو اپنا رب بنا لیا کہ ان کا علم زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث میں ہر بات کی گائیڈنگ موجود ہے۔ صحابہ کرام طبی باتوں کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے، یہ کیا کھائیں، آپ بیماریوں کا علاج بھی کرتے تھے۔ اسلام میں ہر بیماری کا علاج بھی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل ہے، کسی چیز کے لیے ہمیں انگریزوں کی نقل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا دین کامل ہے۔ اللہ اکبر۔ میں قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آذن اللہ اذن لکم ام من اللہ تفترون۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے، کیا تم اس سے حلال و حرام کا اختیار کس نے دیا ہے کہ اپنی مرضی سے حلال و حرام شروع کر دو؟ یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ کیا تم اس کو شریعت بنانا، قانون بنانا، قانون بنانے کا معنی ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے پیدا کیا، قانون کا اختیار اس کو ہے، تو تم بنا رہے ہو کہ تم اللہ کی جگہ پر یہ اختیار استعمال کر رہے ہو۔ تمہیں رب نے کس وقت اجازت دی تھی کہ تم خود قانون بنا لو؟ کس نے اجازت دیا تمہیں خود قانون بنانے کی؟ اللہ اکبر۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کیا اللہ نے اجازت دی ہے؟ اجازت دیا تو بتاؤ کہاں پہ لکھا ہے؟ نہیں ہے تو پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ یہود و نصارہ، ان سے ان کے پاس اصل یہودیت، اصل عیسائیت ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کا اصل مذہب کتاب میں کیا تھا انہیں پتہ نہیں ہے۔ کیوں ختم ہوا؟ کہ انہوں نے یہود و نصارہ کے بڑے پوپ، بڑے راہب، ان کو رب بنا لیا، ان کے حلال و حرام کا اختیار ان کو دے دیا۔ جب یورپی لوگوں نے دیکھا کہ ساری قوم پوپ کی بات کو مانتی ہے، تو انہوں نے چند پوپوں کو اپنی اسمبلی میں ساتھ شامل کر لیا کہ اسمبلی کے تحت ایک بڑا پوپ ہے، باقی اس کے ماتحت ہیں، اور بڑے کو پیسے دے دیا، خرچہ دے دیا۔ کہا بھائی تم ان سب کو کہو جدید دور کے مطابق کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور جو بھی بڑا پوپ طے دے گا وہ قانون قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ یعنی ان کی کتاب کے مطابق ہے، وہی دین ہے۔ یہ ہے جو یہودی لوگوں نے کہا تھا، عیسائیوں نے کہا تھا۔ بات اپنی کر رہے ہیں، اپنی بات کو اپنی کتاب کی جگہ پر کہہ دیا کہ اس کی جگہ پر یہ قانون صحیح ہے، قرآن اب ان کے دین کے مطابق ہے۔ آج قرآن و سنت کی جگہ پر بھی ہماری اسمبلیوں میں وہی بات شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب میں بھی یہ بات شروع ہو گئی ہے۔
کہ وہاں پہ پہلے اسلامی قانون تھا اور صرف اسمبلی کا کام ہے اس کو نافذ کرنا، لیکن اب وہاں پہ جمہوریت بن گئی ہے ویسے وہی شاہی خاندانی، لیکن اسمبلی میں آپس میں ایک جو محمد بن سلیمان ہے اس کو رئیس الوزراء یعنی وزیر اعظم بنا دیا گیا، 7 باقیوں کو وزیر بنا دیا گیا کہ ہر نئی بات کو قانون پاس کرو، نیا قانون پاس کر تبدیلیاں پیدا کرو۔ اب وہاں پہ بھی وہی کام شروع ہو گیا۔ بھائیو، دنیا میں اتنی دیر مسلمان نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے جب تک قرآن و سنت کو اس طرح نافذ کیا گیا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں کی گئی، تو پوری دنیا میں مسلمان حکمران ہوتا تھا۔ جب سے انگریز کو خوش کرنا شروع کر دیا ہے تو آج ہم جگہ جگہ رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کون کون سی بات کریں۔ آج ملک میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قتل ہو رہے ہیں، گورنمنٹ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ مسلمان حکمران ان سب قتلوں کا ذمہ دار ہے، یہ اسلامی قانون ہے کہ حکمران اس کا انتظام کرے، وگرنہ اپنا استعفیٰ دے کہ میں اس کا انتظام نہیں کر سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات پہرا کو دیتے تھے کہ میں نے قیامت کے دن جواب دینا ہے کہ وہاں پہ اگر فوت ہوتے وقت فرمایا تھا، کسی نے کہا جی آپ تو جنتی آدمی ہیں، تو جنت کی کئی بار بشارت مل چکی ہے۔ کہا بھائی اس کے بعد میں نے خلافت بھی کی ہے، میں نے یہ حقوق لوگوں کے ادا کرنے تھے۔ اگر دجلہ کے کنارے پہ ایک کتا بھوکا مر گیا ہے تو میں اس کا قیامت کے دن کیا جواب دوں گا کہ ایک جانور میری حکومت میں کیوں بھوکا مرا ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اسلام ہے کہ پورے ملک کی ایک بھی ڈکیتی ہوئی، چوری ہوئی، کسی کو بھوک ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی انسان بیچارہ مجبور ہے، حکمران اس کا ذمہ دار ہے، اگر اس کا ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو اپنا استعفیٰ دے، اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ معمولی بات ہے، یہ صرف کھیلنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ اور بھائیوں، خلافت کیا ہے، وزارت کیا ہے؟ ان کافروں کو دیکھو جن سے تم نے نقل ماری ہے، وہ کافر بھی جب دیکھتے ہیں کہ مجھ سے یہ انتظام نہیں ہو رہا تو وہ استعفیٰ لکھ دیتے ہیں کہ بھی میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ استعفیٰ لکھ دیتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، میرے دور میں یہ نقصان ہو گیا، میں اس قابل نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ ہر چیز اس کی تاثیر دیکھیں، حلال کمائی کھائیں، حرام نہ کھائیں، حلال چیز کھائیں، حرام نہ کھائیں، مردہ جانور کا گوشت نہیں کھانا، تازہ کھانا ہے۔ جہاں پہ شک ہے کہ یہ آدمی کے پاس غلط گوشت ہوتا ہے وہاں سے نہ لیں، کہ ایک ایک چیز حلال کھانی ہے، حلال کمائی، حلال چیز۔ ایک مہینہ کے اندر اپنے ذہنی خیالات کا دیکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل و دماغ کو کنٹرول کر دیں گے، اس میں غلط خیال نہیں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ کہ جو خون میں نجس اور غلط اثرات پیدا ہوتے ہیں اس سے انسان پھر شیطان کو داؤ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے حلال کھا رہے ہیں، حرام نہیں ہے، تو پھر دل و دماغ پر کنٹرول اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے، خیال برے نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو آگے پھر گفتگو نہ کرے، وہیں خاموش ہو جائے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن مرد و عورت کے لائق نہیں ہے کہ جب اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے تو آگے بولنے، ان کو بولنے کا حق نہیں ہے، ان کو اس معاملہ میں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط اختیار استعمال کرے گا، آگے بولے گا تو گمراہ ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عورتوں کو مسجد میں، عورتیں اس دور میں صبح کی نماز اور عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتی تھیں۔ مرد جب سلام پھیرتے تو اپنی جگہ پر قبلہ رو کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے، عورتیں سلام پھرنے کے فوری بعد پیچھے چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ صبح اور عشاء کی نماز عورتوں کی مردوں کے پیچھے ان کی صف ہوتی تھی، اور سلام پھرتے فوری اٹھ جانا ہے، مردوں نے اتنی دیر منہ آگے رکھنا ہے۔ اب نئے نوجوان انہوں نے دیکھا کہ اس طرح عورت کا جہاں مسجد میں جائے گی فتنے بنیں گے، ان کے بیٹے نے کہا جی ہم عورتوں کو روکیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، تو کہہ رہا ہم روکیں گے؟ حدیث سن کر تو کہہ رہا روکیں گے؟ زندگی بھر بیٹے کو پھر بلایا نہیں کہ تو حدیث کو سن کر آگے بولا کیوں ہے؟ کہ مومن کے لائق نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی بات کو سن کر پھر آگے چوچنا کرے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ کافر لوگ دین اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے مختلف انداز میں ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کے یہ حملہ کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن و سنت میں ایک مختصر انداز میں بات کو سمجھا دیا گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو پھر ان کو ہدایت مل جائے گی۔ میں آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کا ایمان تھا۔ یہ نہیں کہ وہ بننے کی کوشش، طریقہ، یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کی بات کو اپنے سامنے اسوہ آئیڈیل رکھ کر اس طرح بننے کی کوشش کرنا کہ ہمارے اکابر کی زندگی کیا تھی، یہ ہم کو اپنا آئیڈیل سمجھنا۔ لباس میں، گفتگو میں، ہر بات میں صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنانا، کہ کافروں کو، انگریزوں کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے، صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائے کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اسے تسلیم نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ قرآن کریم میں اس کے متعلق 3 الفاظ ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر اسے گناہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط قانون بن رہا ہے لیکن وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ فاسق ہے۔ ایک آدمی اس میں شریک ہو گیا ہے لیکن سمجھتا ہے قانون سائن بھی کر دیے ہیں اور یہ ہے بھی غلط، سائن بھی کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ اگر اس کو صحیح سمجھ کر پاس کر رہا ہے کہ اس میں ہماری بہتری ہے، قرآن و سنت کی بات میں بہتری جو ہم نے پاس کیا یہ بہتر ہے، تو اس کو بہتر کہنے والا کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں کہ قرآن و سنت کے مقابلہ میں خود قانون بنا کر پھر بہتر کہہ رہے اچھا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر۔ طاغوتی، انگریزی، شیطانی قوانین استعمال کرنا، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اسے بہتر کہنا، ایسے لوگ کافر مشرک، اللہ کی کتاب کو چھوڑنے والا کافر و مشرک ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے راہبوں درویشوں کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یہ ہم تو اپنے درویشوں راہبوں کو رب نہیں مانتے تھے لیکن قرآن کریم میں ہے تم رب سمجھتے تھے۔ میں کیا وہ جو چیز حلال کرے اسے تم حلال نہیں سمجھتے تھے، جس کو حرام کرتے تم حرام نہیں سمجھتے تھے؟ اپنی کتاب پڑھنے کے بغیر جو وہ کہہ دے تم اس کو جدید دور کی ضرورت سمجھنے کو جائز کرتے تھے نا؟ کہا جی ایسی بات ہے، میں یہ ان کو رب سمجھنا کہ شریعت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر بھی اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، وہ اللہ کی وحی ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَاهُ مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر ہمارا نبی بھی اپنی مرضی سے بات کرے تو اسے بھی پکڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی ہیں
سید الانبیاء ہیں، لیکن اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ عصر کے بعد ایک بیوی کے ہاں جاتے تھے اور وہ عموماً شہد پلاتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد پسند کرتے تھے کہ شہد، خوشبو، یہ چیزیں آپ کو پسند تھیں۔ اب دوسری بیویوں نے جالس ہو کر کہا بھئی روز ادھر ہی جاتے ہیں، تو پھر یہ ذہن میں آ جاتی ہے، انہوں نے مشورہ کیا کہ جب میرے پاس آئیں گے تو میں کہہ دوں گی کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، مغافیر کی پیاز کی طرح کی بو ہوتی ہے، جب تیرے پاس جائیں گے تو بھی کہہ دینا۔ جب آپ گئے ہیں تو بیویوں نے ایسے ہی کہہ دیا، حالانکہ بو تو نہیں آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ آپ اچھا پھر میں تو شہد پی کر آیا ہوں، شاید وہ مکھی ایسے پودے پہ بیٹھی ہوگی تو اس کی بو پھر شہد کے ذریعے میرے منہ میں آ گئی ہوگی، چلو پھر آئندہ میں ادھر نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، تو حرام چیز کو حلال چیز کو حرام اپنی مرضی سے کیوں کر رہا ہے؟ کیا بیویوں کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، نبی کو جھڑکا ہے کہ تم نے یہ خود اپنی مرضی، حالانکہ ذات کے لیے بات ہی شریعت کے شرعی طور پر کسی کو نہیں کہا کہ تم نہ پیا کرو شاید، ایسی بات نہیں ہے، صرف حمق آنے کی وجہ سے کہ بیوی نے کہا آپ کے منہ سے مغافر کی حمق آ رہی ہے، اتنی بات سے آپ نے کہا چلو میں نہ پیوں گا۔ میں تم بیویوں کی خاطر حلال چیز کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح دین کے طلباء، ان کا کتنا احترام ہے، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی نے آدمی سے پوچھتے پوچھتے مکہ میں وہاں پہ چلے گئے جہاں پہ کفار بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ کر رہے تھے، انہوں نے اسپیشل ٹائم لیا تھا کہ ہم آپ کی بات پھر سنیں گے کہ تمہارے پاس جو غریب لوگ آتے ہیں یہ نہ بیٹھے اکیلے، ہم بیٹھتے ہوں تو پھر تمہاری بات سنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید ان کو ایسے ہدایت آ جائے، نہ بیٹھے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے۔ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نبی نے صحابی آ کر اپنا مسئلہ پوچھنا شروع کر دیا، آپ بڑے ناراض ہوئے، ماتھے پہ تیوڑی چڑھی، غصہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ جھڑک دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کیا تو نبی نے آدمی کو دیکھ کر ماتھے پہ تیوڑی چڑھائی ہے، غصہ آ گیا؟ وہی طالب علم، وہی دین کے لوگ آج بھی مساجد مدارس میں کام کر رہے ہیں، آج بھی ان کے ساتھ حد تک ہم ایک رویہ اختیار کرنے کے لیے میٹنگیں ہوتی ہیں کہ دین کو مٹانے کے لیے ان لوگوں کی توہین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جھڑک دیا تھا کہ ان بچوں کی عزت کرنی ہے، ان طالب علموں کی عزت کرنی ہے۔ جاؤ تجربہ کر کے دیکھو، اگر تم دین والے آدمی کا احترام کرتے ہو، طلبہ کا احترام کرتے ہو، تو تمہاری منہ ماں کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے صحیح بخاری پڑھنے والی جب کلاس فارغ ہوئی، ان سے جامعہ کی طرف سے رزلٹ جاتا ہے یونیورسٹی میں، اور اچھے نمبروں والے پھر ان کو وہاں پہ داخلہ مل جاتا ہے۔ جوگ دادو دور منڈی تانتلیاں والا سے ایک نوجوان وہاں سے فارغ ہوا، اس نے اپنے کاغذات خود نہیں بنائے، دوسروں کے کاغذات کو دیکھ کر کاپی کر کے کاغذ اپنے تیار کیے، جینین نہیں ہے، لیکن ہر کام کرنے سے پہلے ہم نے ایک طالب علم، بہت نیک طالب علم تھا، حافظ ابراہیم صاحب، اس نے ہر کام سے پہلے اس کی خدمت کیا، پھر اپنا کام کیا۔ تو سب سے پہلے اس آدمی کے عبدالرؤف صاحب کے کاغذ قبول ہوئے، باقی سارے جامعہ کے بعد میں ہوئے تھے، اس کے پہلے ہوئے تھے۔ صرف اس کا یقین تھا کہ ایک نیک طالب علم کی خدمت کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دے گا۔ واقعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایسے ہی ہوا تھا۔ یہ لوگ معمولی ہیں جن کی توہین کر رہی ہوں؟ آؤ قرآن و سنت کی عظمت کرو۔ اور بھائیو، عموماً قرآن پاک
پڑھا ہو نا تو اس میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے کہ قرآن پاک نیچے نہیں رکھنا چاہیے، اونچا کوئی شک نہیں ہے کہ اونچا ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل بیان کی ہے، مرفوعۃ مطہرہ، قرآن پاک جب فرشتے لاتے ہیں تو مرفوع ایسے اوپر کر کے لاتے ہیں، جب فرشتے وہی لے کر آتے، فرشتوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ کیفیت کیوں بیان کی ہے کہ تمہارے دل میں قرآن پاک کی عظمت ہونی چاہیے، تم بھی قرآن کریم کو عملی زندگی میں بھی حقیقی طور پر بھی اونچا رکھو۔ جتنا چھپے ہوئے قرآن پاک ہمارے پاس ہے، محدثین کے دور میں تو اتنا نہیں ہوتا تھا، قلمی نوشتے ہوتے تھے، لیکن اس دور میں محدثین کیا کرتے تھے، قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر، جو اس کے اوپر تنی باندھی ہوتی ہے، اس میں ساتھ اس طرح کنڈی بنا کر اوپر کیل گاڑا دیوار میں، اس کے ساتھ لٹکا دیتے تھے اونچی جگہ پہ۔ یہ محدثین کے واقعہ ثابت ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس کو اوپر کرنا چاہیے۔ بھائی اوپر ویسے بھی رکھیں، عملی زندگی میں بھی رکھیں، کہ جس طرح ہمارے ملک کا بھی قانون یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی بالادستی ہوگی۔ بالادستی کا معنی ہوتا ہے کہ یہ دست من ہاتھ، تو ہاتھ سے پکڑ کر ایسے کرنا، یہ بالا کہ ہاتھ کے اوپر کر کے اونچا کر دیا۔ اور بھائیو یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے، اصل مراد ہے عملی زندگی میں قرآن و حدیث کو مقدم کرنا۔ اس محاورے کا یہ معنی ہے کہ عملی زندگی میں سب قوانین کو چھوڑ دینا، ہر بات قرآن و سنت کے مطابق بات کرنا، کسی کو نہ کسی دنیا والوں کو خوش کرنا، نہ بیوی بچوں کو خوش کرنا، نہ انگریزوں کو خوش کرنا، میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کے کلام کو مقدم کرنا، یہ بالادستی سے کہتے ہیں۔ تمہارے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث کی بالادستی ہوگی۔ اگر قرآن و حدیث کی بالادستی ہے تو وہ کفریہ قانون پاس کیسے ہوئے ہیں؟ بالادستی قرآن کی ہے تو کفریہ قانون پاس کیسے ہو گئے؟ کیا دین کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ اکبر۔ میں تیرے رب کی قسم اتنی دیر یہ ایمان والے نہیں ہیں جب تک اپنے جھگڑے میں تمہاری بات کو دل کی خوشی سے تسلیم نہ کریں، فیصلے کے بعد ان کے دل میں معمولی سی بھی کدورت نہ ہو کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، اس کے حق میں ہو گیا ہے، تمہارے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے جو نبی نے فیصلہ کر دیا وہ بہتر ہے، بے شک اس میں تمہیں چیز نہیں ملی، لیکن پھر بھی خوش ہو جاؤ کہ فیصلہ تو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ تو بھائیو، قرآن و سنت کے مطابق تم اپنا مسئلہ، اپنا جھگڑا طے کرتے ہو، دنیاوی اعتبار سے وقتی نقصان بھی نظر آتا ہے، برداشت کر لو کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے اس نقصان کو برداشت کرتا ہوں۔ ٹھینگ موڑ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھینگ موڑ پر مولانا شریف آبادی صاحب کی موڑ پر مسجد ہے، ایک اور مسجد تھی جس میں اہل سنت بھائیوں کی، اور پہلے ان کی مسجد خالی پڑی تھی، بے آباد تھی، تو شریف آبادی صاحب نے وہاں پہ ان سے پوچھ کر جمعہ شروع کر دیا، رونق لاتی، لوگ زیادہ آنے شروع ہو گئے، ان بھائیوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری مسجد خالی کر دو۔ اب فیصلہ مولانا محی الدین صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا بھائی بیٹا میں جو بات کہوں میری بات کو مان لینا، تمہارا فائدہ ہے۔ کہا بیٹا یہ ان کی مسجد تھی، تم نے بعد میں شروع کیا ہے، ان کی مسجد نے واپس کر دو۔ موڑ والی مسجد، یہ پھر مولانا محی الدین صاحب وہاں پہ آئے، کہا بیٹا تم یہ اتنی جگہ یہاں پہ جمعہ شروع کر دو، اللہ برکت کرے گا۔ بزرگوں نے دعا کر دی، اور یہ ساری جو 3-4 منزلہ مسجد اور 7 باہر موڑ سارا رش ہوتا تھا، صرف قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کو برداشت کیا۔ اس آدمی کو اللہ نے کتنی عزت دی تھی کہ ان کے جنازے پہ جو آدمی گئے، اس نے ایک نے بات بتائی کہ ایک ہوٹل سے کھانا کھایا، اہل سنت والجماعت بھائیوں کا ہوٹل ہے، وہاں سے کھانا کھایا، تو انہیں پیسے نہیں لیے،
کہ ابھی تم آج ہمارے مہمان ہو، ہمارے مولانا صاحب کے جنازے پہ آئے ہو، تمہارے پیسے نہیں ہیں۔ یہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، کہ اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے الجھا نہیں ہے، اپنی چیز چھوڑ دی ہے کہ بھی میں نے جھگڑا نہیں کرنا۔ تو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے۔ میں جب قرآن و سنت کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوتا ہے تو دل کی خوشی سے تسلیم کرو کہ بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہے تو مجھے نقصان بھی برداشت ہے، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ پھر بہت اچھا دیں گے، تمہارے وہم و گمان سے کہیں بالا تر ہوگا۔ اگر ہوشیار بنے گا تو نقصان ہوگا۔ فرعون ہوشیار بنتا تھا نا کہ میں بنی اسرائیل کے بچے سارے ذبح کروا دوں گا، پھر میرا مقابلہ کیسے کریں گے، میری غلامی میں رہیں گے، کیا تھا نا اس نے۔ تو اللہ نے فرعون قوم کے سارے نوجوانوں کو سب کو سمندر میں غرق کر دیا، سارے ڈبو دیے، اور ساری فرعونی قوم پھر لوگوں کے برتن صاف کرتی تھی اور اس طرح پھر مزدوری کر کے ان کی عورتیں کھاتی تھیں۔ فرعونی قوم کو غلام بنانے والا اللہ تعالیٰ، کہ انہیں بنی اسرائیل پہ ظلم کیے، ان کے بچے ذبح کیے، تو اللہ تعالیٰ کی ساری نسل کو آگے پھر غلام بنا دیا کہ فرعونی قوم لوگوں کی غلام بن گئی، جو ملک کے مالک تھے وہ غلام بن گئے۔ مغل بادشاہ جہاں پہ تمہارے ملک میں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، کہاں ہے آج مغل؟ کہاں ہیں ان کی جائیدادیں؟ کہاں ان کے ورثاء؟ یہ جائیدادیں ختم کرنے والا اللہ تعالیٰ، دینے والا بھی اللہ تعالیٰ، لینے والا بھی اللہ تعالیٰ، کہ اپنے رب کو راضی کرنا، شریعت کے مطابق بات کرنا اور شرعی فیصلے کے مطابق خوش ہو جانا۔ اب بات ہے کہ موجودہ دور کے مطابق قوانین گورنمنٹ کی سطح پر غیر اسلامی قوانین ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں کہ مسجد میں علماء کرام آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر دیا کریں۔ بھئی اس میں تو سارے آپس میں ایک ہے نا، تو آپس میں بیٹھ کر اپنے خوشی سے ایک اچھی بات کو تسلیم کر لیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ جرگے والے پٹھان نہیں ہوتے؟ جرگے کے فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں، گورنمنٹ تک بات نہیں جاتی۔ تو بھئی قرآن و سنت کے مطابق اپنے گھر میں خود فیصلہ کریں۔ سب سے پہلے فیصلہ باپ نے کرنا ہوتا ہے اپنے بیٹوں کے درمیان، پھر جو برادری میں بڑا آدمی ہے پھر اس نے کرنا ہے، پھر جو وقت کا عالم حلقے کا ہے اس نے لوگوں کے فیصلے نمٹانے ہیں۔ دنیا میں اسلام غالب آیا تھا اس طریقہ سے کہ آپس میں مل کر چلیں، آپس میں اکٹھے رہیں، آپس میں مل جل کر قرآن و حدیث کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اوپر جلوس آپ نکال کے تمہارا جلوس کیا کر لے گا؟ جلوس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے آپس کا اتحاد قائم کریں کہ تمہارا آپس میں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے تمہارے گھروں کا ماحول تم نے کتنی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول میں قرآن و سنت کو نافذ کریں گے، کتنی کوشش کی ہے۔ آئیے آج بھی ہم قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے اپنے گھروں سے ابتدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کریں گے، ہر برائی مٹ جائے گی۔ لیکن ابتدا اپنے وجود سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ اللہ دین کو غالب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔